اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فائدۃ ترد اما للاستفہام عن النفی نحو اما تقوم وعلا للتوبیخ والانکار۔ مباحث العربیہ جلد چہارم کا یہ درس چل رہا ہے، سلسلہ دروس۔ اس میں حروف کی بحث کرتے کرتے میں حروف تنبیہ اور تحزیز پر آیا اور میں نے فائدہ بیان کرنا چاہا گزشتہ درس میں، لیکن مکمل نہ کر سکا، اس کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اما استفہام عن النفی کے لیے آتا ہے اور الا توبیخ کے لیے اور انکار کے لیے آتا ہے۔ اما کی مثال پڑھ چکا ہوں، الا کی مثال ہے الا ارعواء لمن ولت شیبتہ۔ اس کا پہلے دوسرا شعر لکھ لیجئے، ٹھیک ہے، دوسرا مصرع لکھ لیجئے۔ وآذنت بمشیب بعدہ حرم، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کر دیتا ہوں پہلے، چونکہ معنی دار شعر ہے، مفہوم اچھا اندر رکھے، اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ الا ارعواء لمن ولت شبیبتہ، کیا برگشت اور رجعت نہیں ہے، پلٹنا نہیں اس کے لیے، پھر اس کی جوانی گزر گئی ہے۔ الا متوجہ کیا جا رہا ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے۔ الا ارعواء لمن ولت شبیبتہ، جس کی جوانی، شبیب کہتے ہیں جوانی کو، شبیبت جوانی، جس کی جوانی شباب سے بنا ہے، جس کی جوانی گزر گئی ہے، کیا اس کے لیے کوئی راہ برگشت نہیں ہے؟ وہ جوانی کی جس نے بڑھاپے کا اعلان کر دیا کہ جس کے بعد ضعیفی ہے۔ اللہ اکبر، لیت الشباب یعودنا، کاش کہ جوانی پلٹ کے آتی تو میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا۔ ما فعل بنا الشیب، ہمارے ساتھ جوانی بڑھاپے نے کیا کیا، میں بتاتا۔ لیت الشباب یعودنا، کاش جوانی پلٹ کے آتی۔ جوانی پلٹتی ہے، جوانی چلی جاتی ہے تو پلٹ کے آتی نہیں ہے۔ تاریخ میں بس ایک دو استثنائی موارد موجود ہیں اعجاز ربانی کو سمجھانے کے لیے، ورنہ انسان حسرتیں کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جوانی میں ہی انسان جتنا ہو سکے محنت کر لے، کار خیر کر لے، آگے بڑھ جائے۔ جتنا جوانی میں انسان آگے بڑھ جاتا ہے، محنت کر لیتا ہے، بڑھاپے میں اسی کا پھل ہے جو اس کو نصیب ہوتا ہے۔ ورنہ بعد میں اگر جوانی ہدر کر دی، برباد کر دی، لہو و لعب میں، دوستی بازی میں، لوگوں سے باتیں کرنے میں، واٹس ایپ اور فیس بک کے میسیجز دیکھنے میں اور چیک کرنے میں، ہنسی مذاق میں، ایک گوشے میں بیٹھ کر کے سہیلی سے اور فرینڈس اور دوست سے بات کرنے میں، فون پہ باتیں کرنے میں، ٹیلی ویژن اور یوٹیوب دیکھنے میں برباد کر دی جوانی، تو انسان کو صرف پچھتاوا ہوگا۔ لہذا جوانی میں ہی بہترین طریقے سے ترقی کی شاہراہوں پہ گامزن ہو جائے انسان، چاہے مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، اور جوانی میں ہی عبادت کی مسلح پہ آ جائے اور خلوص کے ساتھ عبادت کرے، اس لیے کہ اللہ کو جوانی کی عبادت پسند آتی ہے۔ ورنہ جوانی کے بعد صرف پچھتاوا ہے، اور وہ جوانی جب گزر جائے گی تو چڑھا کے منہ کہے گی کہ کیا میں نے اعلان نہ کر دیا تھا کہ ایسی پیری آ رہی ہے کہ جس کے بعد پھر ضعیفی ہی ضعیفی ہے۔ بہت سی چیزیں سوچتے رہو گے اور کر نہ سکو گے پھر۔ تو یہاں الا جو ہے وہ حرف توبیخ ہے، توبیخ کے لیے آیا ہے، تنبیہ کے لیے آیا ہے کہ جوانی میں فائدہ اٹھا لو وقت سے۔ اب تمنی، یا یہ تمنا کے لیے آتا ہے، الا عمر واللہ مستطاعن، جو میں نے ابھی لیت الشباب والمثال دی تو اس سے مشابہ ہے۔ الا عمر واللہ مستطاعن رجوعہ، اس کا دوسرا مصرع لکھ لیجئے گا، فیرعب ما اساءت ید الغفلات۔ الا عمر واللہ مستطاعن، اے وہ عمر جو گزر گئی، کاش ممکن ہوتا اس کا پلٹنا،
پس وہ عمر اگر پلٹتی تو اس کی اصلاح کرتا میرا یہ دست غفلت. ابھی ہم نے اپنے دست غفلت سے اپنے ہاتھوں سے اپنی عمر کو پامال کر دیا, برباد کر دیا, مٹا دیا. عمر پلٹ کے آتی تو میں اس کا اصلاح کرتا. لیکن یہ ایسا کاش ہے جس میں صرف آرزو ہے, یہ عملی ہونے والی چیز نہیں ہے. اور اسی کے لیے کہا جا رہا الا عمرہ. اللہ حرف تمنی ہے, چونکہ لیتا میں تمنا ہوتی ہے, تمنی عربی میں بولتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں تمنی پائی جا رہی ہے. اب العرض و تحزیز, یا یہ الا جو ہے عرض کے معنی میں, تحزیز کے معنی میں. تحزیز میں نے کیا عرض کیا؟ نرمی سے طلب, اسی کو ہم اردو میں عرض کہتے ہیں, عربی میں بھی عرض کے معنی میں ہے. وَتَخْتَصُّ حِينَئِذٍ بِالْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ, اور جب تحزیز کے معنی میں اور عرض کے معنی میں آتا ہے یہ الا تو جملہ فعلیہ میں داخل ہوتا ہے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, یہ سورہ نور ہے, سورہ نور کی آیت نمبر 22. کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے؟ محبوب نہیں رکھتے, یہ بات نہیں چاہیے, نہیں تم چاہتے ہو کہ خدا تمہیں معاف کر دے؟ اب سے توبہ کر لو. وَنَحْوُ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ, اب یہ تحزیز کے معنی میں ہے. دو چیزیں تھیں نا, ایک جو ہے عرض کے معنی میں اور ایک تحزیز کے معنی میں ہے, ٹھیک ہے. تو عرض میں تو بالکل ریکویسٹ ہے, اور تحزیز میں جو ہے وہ خواہش ہے, ٹھیک ہے, مگر تنبیہ سے ذرا سا مختلف ہے, کچھ نرمی اس میں پائی جاتی ہے, لیکن ہے تحزیز. وہ کیا ہے؟ مثال الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم, کیا تم جنگ نہیں کرو گے, مقاتلہ نہیں کرو گے اس قوم سے جس نے اپنے ایمان کو توڑ دیا, عہد کو توڑ دیا, عہد شکنی کی. اب اس کے بعد آ جائیے ہا کے اوپر. ہا تدخل غالباً علی اسم الاشارۃ غیر المحض مختص بالبعید. اس میں اشارہ آپ کو پتہ ہے دو طریقے کا ہوتا ہے. کچھ جو ادات اس میں اشارہ ہیں, اس میں اشارہ جو ہیں, کچھ ادات جو ہیں اشارے کے یا اس میں اشارہ, وہ بعید کے لیے ہیں, کچھ قریب کے لیے ہیں, کچھ دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں, متوسط کے لیے مثلا, اور یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو بعید کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں مثلا ہنالکا, تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہنالکا جیسے کلمات سے نہیں, اس پہ نہیں داخل ہوتا. ہا جو حرف تنبیہ ہے نا, حروف التنبیہ ہیڈنگ ہمارے درس کی, تو الا کی بات ہو گئی, اما کی ہو گئی, اب ہا کی کر رہے ہیں. ہا داخل ہوتا ہے غالباً عام طور پر اس میں اشارہ پر, لیکن کون سے اس میں اشارہ پر؟ غیر المختص بالبعید, وہ اس میں اشارہ جو بعید سے مختص نہ ہو, جیسے ہاذا اور ہاذہی وغیرہ. پھر ایک بات اور بڑھاتے ہیں, وَيُفْصَلُ بَيْنَهُمَا, ہا اور اس میں اشارہ کے درمیان فاصلہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. 3 موارد ہیں کہاں کہاں فاصلہ ہوتا ہے, وہ بیان کر رہے ہیں. کبھی کبھی کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر ہا اور اس میں اشارہ کے درمیان فاصلہ ہو جاتا ہے. پہلا مورد کاف کے ذریعے, جیسے ہاذا کے درمیان کاف ہو جائے تو ہاکذا ہو جائے گا. ہاکذا تتکلمو, کیا تم ایسے بات کرتے ہو, یہ طریقہ بات کرنے کا. او بے ضمیر الرفع, یا ہا اور اس میں اشارہ کے درمیان ضمیر مرفوعی آ جاتی ہے, جیسے ہا انا ذا, ہاذا کے بجائے ہا انا ذا, یا ہا ہوا ذا, یا ہا ہیا تی, ٹھیک ہے. اس کے بعد آئیے فرماتے ہیں نمبر 3, نمبر 1 کاف, نمبر 2 ضمیر, نمبر 3 انا کے ذریعے, جیسے ہا ان ذا, ہا ان ذا الکلام عجیبون, یعنی ھذا الکلام عجیبون, بے شک یہ کلام جو کیا ہے, عجیب ہے, ٹھیک ہے. البتہ جو بیچ میں آیا ہے ہا اور اس میں اشارہ نزاع کے درمیان, وہ اپنا معنی دے گا. جیسے آپ نے دیکھا ہاذا ہاکذا تتکلم میں کا معنی آیا تشبیہ والا, کیا ایسے گفتگو کی جاتی ہے, بات کرتے ہو. یا ضمیر کا معنی آیا ہا انا ذا, کیا میں ایسا ہوں. اور یہاں پہ بھی انا کا معنی تاکید والا آئے گا, ہا ان ہا ان ذا الکلام عجیب, بے شک یہ کلام عجیب ہے, آگاہ ہو جو, بے شک یہ کلام عجیب ہے. فائدہ,
وَتَدْخُلُ عَلَىٰ أَيُّ فِي النِّدَا، اور کبھی کبھی ایو کے بعد آتا، ایو پر داخل ہوتا ہے، نہیں ایو سے متصل ہو جاتا ہے، یہ مراد ہے یہاں پر، ایو سے پہلے نہیں، ایو کے بعد یہ ہاں آ جاتا ہے ندا میں، یعنی وہ ایو کے جو ندا میں استعمال ہوتا ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایو اور بھی دوسرے معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، استفہام وغیرہ، تو وہ ایو کے جو ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے، فی الندا کا مطلب سمجھ آ گیا، ایو فی الندا، یعنی وہ ایو کے جو ندا میں استعمال ہوتا ہے، اس ایو کے ساتھ بھی، اس ایو پر داخل ہوتا ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں ہاں ایو نہ کہہ دیں، میں ترجمہ ذرا سا بدل کے کہہ رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ وَتَدْخُلُ عَلَىٰ أَيُّ فِي النِّدَا، یعنی اس ایو کے ساتھ داخل ہو، اس ایو کے ساتھ یہ ہاں ذکر ہوتا ہے کہ جو ندا کے لیے ہے ایو، جیسے ایھا الرجل، رجل، یا مقصود اصلی رجل ہے، حالانکہ منادا جو ہے وہی ہے، ایھا ہے، یا ایھا، ایو ہے منادا، لیکن مقصود اصلی جو ہے الرجل ہے، ٹھیک ہے۔ الرجل پہ ڈائریکٹ یا آ نہیں سکتا، الف لام ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ یہ منادا کی بحث میں آپ نے پڑھا ہوگا، نہیں ہے تو رجوع کر لیجئے تفصیل اس کی، میں نے صرف اشارہ کیا، چونکہ ڈائریکٹ نہیں آ سکتا یا الرجل، یا جو ہے جس کلمے پہ الف لام داخل ہو، یا اس پہ ڈائریکٹ نہیں آتا، صرف ایک اللہ کا نام ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے جس پہ آ جاتا ہے یا اللہ، باقی اگر الف لام ہو تو ایھا یا ایتھا وغیرہ کو لانا پڑتا ہے۔ تو منادا جو ہے یا کا ایو ہے، لیکن الرجل اصل مقصود ہے، مقصود اصلی ہے، یہاں پہ آپ دیکھیے ہاں آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَعَلَىٰ اِنَّا، اور اسی طریقے سے اِنَّا کے ساتھ بھی آتا ہے، یہاں اِنَّا سے پہلے ہے، ہا اِنَّا، آگاہ ہو جاؤ، ہا اِنَّا وعد اللہ حقٌ، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کا وعدہ جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ وعلیٰ ضمیر الرفع المنفصل، اور ضمیر رفع منفصلی پہ بھی آ جاتا ہے ہا، ہا انا تائبون، آگاہ ہو جاؤ بے شک میں کیا ہوں، آگاہ جو میں تائب ہوں، توبہ کرنے والا ہوں، پلٹ کے آنے والا ہوں۔ ولیکن یکثر استعمالها مع الماضی، لیکن یہ تو ہم نے موارد بیان کر دیے، مگر زیادہ تر یہ ہا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس کا استعمال زیادہ ہے ماضی مقرون بقد کے ساتھ، اس ماضی میں یہ ہا آتا ہے کہ جو قد کے ساتھ ہو، جیسے ہا قد عاددنا المجلس، آگاہ ہو جاؤ کہ بتحقیق ہم نے نشست کو آمادہ کر لیا ہے۔ وَإِذَا دَخَلَتْ أَحْرُفُ التَّحْزِيزِ عَلَى الْمُضَارِعِ، اور اگر داخل ہو جائے حرف تحزیز مضارع پر، اُرِیدَ بِهَا الطَّلَبُ الْعَنِیف، تو اس سے طلب شدید مراد، عنیف یعنی شدید، شدت کے ساتھ، اس سے طلب شدید مراد ہوتی ہے جب مضارع پر داخل ہو جائے حرف تحزیز۔ وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي، اور جب ماضی پر داخل ہو تو اُرِیدَ بِهَا التَّوْبِیخ، تو اس سے توبیخ مراد ہوتی ہے، نحو ہلا تستغفر اللہ وہلا نقضت المیثاق، تو ہلا تستغفر اللہ یعنی طلب ہے، استغفار کرو خدا کی، طلب شدید ہے، ہلا تستغفر اللہ کہ اللہ کا استغفار نہیں کرو گے، وہلا نقضت المیثاق، یہاں پہ توبیخ ہے، کیا تم نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، میثاق کو توڑ دیا، جو وعدہ تھا اسے توڑ دیا۔ وہ اللہ، ہلا کے بعد اللہ ویسے ہی ہے جیسے ہلا، ٹھیک ہے، اسی معنی کو سمجھا رہا ہے۔ اللہ تکرم اباکا، کیا تم اپنے باپ کا احترام نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، یہاں جو ہے کاہے کے لیے ہے، طلب ہے، یعنی احترام کرو، شدت ہے طلب میں۔ وَأَلَّا اسْتَبْقَيْتَ الْمَالَ، استبقیت المال، اللہ استبقیت المال، اس میں کیا تم نے مال کو باقی رکھنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، چاہت میں رہے کہ مال باقی رہے اور تم نے عمل کے لیے کوشش نہ کی، یہ توبیخ کے لیے، ماضی پہ آیا تو توبیخ کے لیے، مضارع میں آیا تو طلب شدید کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ لو اور اما جو ہے انشاءاللہ یہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو اس کو آگے میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار انشاءاللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔